صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان کریم یہ سدھرنے کا مہینہ ہے، کریم سدھرنے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے کہ ماہ رمضان اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں روزے کی جو اعلیٰ ترین حکمت اور بہت ہی بڑا فائدہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں، تم اس پر کاربند رہو، یعنی پابندی سے روزے رکھتے رہو تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری ملے۔ پتہ چلا کہ ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں، ان روزوں کی برکت سے ہمیں تقوی نصیب ہوتا ہے۔ تو روزے کی برکت سے توبہ نصیب ہو گئی۔ آئیے سنتے ہیں کہ یقیناً روزے سے تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور تقوی کی برکت سے بندہ توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا۔ راستے میں اچانک ڈاکوؤں کی ایک جماعت نے ہمارے قافلے پر حملہ اٹیک کر دیا اور قافلے والوں کا ساز و سامان لوٹ کر اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ اس کی جانچ پڑتال یعنی چیکنگ کرنے لگے۔ ایک شخص کے سامان سے شکر اور بادام کی تھیلی نکلی۔ سارے ڈاکو مل کر شکر اور بادام کھانے لگے، مگر ان کا سردار شکر اور بادام نہیں کھا رہا تھا۔ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے حیرانی ہوئی اور میں نے ڈاکو کے سردار سے پوچھا کہ سب شکر اور بادام کھا رہے ہیں، تم کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ بڑی حیرانی کی بات تھی۔ ایک طرف حقوق العباد، ہیومن رائٹس ہے، یعنی بندوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے خون پسینے کی کمائی لوٹی جا رہی ہے، غریبوں کی آہیں بد دعائیں لی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا تم لوٹ مار بھی کرتے ہو اور روزہ بھی رکھتے ہو؟ میرے اس سوال پر جو ڈاکو کا سردار تھا بولا، اللہ پاک سے صلح کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے نا۔ اللہ اکبر، کہ اللہ پاک سے صلح کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے۔ کہتے شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے مکہ مکرمہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں نے ڈاکو کے اسی سردار کو وہاں دیکھا، اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا، مجاہدات کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ چکا تھا، وہ احرام باندھے طواف کعبہ میں مصروف تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے ایک بار پھر حیرت ہوئی۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا تم وہی شخص نہیں ہو؟ بولا، جی ہاں میں وہی ہوں، اور سنیے اسی روزے نے اللہ پاک کے ساتھ میری صلح کروا دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا تقوی بہت بڑی دولت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر۔ فرمایا تم پر تقوی لازم ہے کہ بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے، کمبینیشن ہے۔ حجت الاسلام
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے عزیز، تجھے جاننا چاہیے کہ تقوی ایک نایاب خزانہ ہے، اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے۔ یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اور روزہ وہ عبادت ہے جس کی برکت سے تقوی نصیب ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ روزہ وہ اعلیٰ ترین عبادت ہے جس کی برکت سے بندہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں پانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں روزہ وہ عبادت ہے جو انسان کی نئی پاکیزہ زندگی شروع ہونے کا سبب ریجن بنتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ان لکل شیء بابا وان باب العبادۃ الصیام، فرمایا بے شک ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے اور روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ صلو علی الحبیب۔ ایک بہت قیمتی نصیحت ہے، آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کا ایک بہت ہی پیارا ارشاد پاک ہے، فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ، تم فرماؤ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ یہ پارہ نمبر 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 46 ہے، 46، یعنی صرف ایک نصیحت ہے، اور ایسی کمال با کمال اور بے مثال نصیحت ہے کہ اسی ایک نصیحت پر عمل کر لینا آدمی کے لیے کافی ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ فرمایا ان تقوموا للہ، فرمایا تم اللہ کے لیے کھڑے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اے لوگو خواب غفلت سے جاگو اور اللہ پاک کی رضا کے لیے ہمت باندھ لو۔ کتنی پیاری نصیحت ہے۔ لوگ کھڑے ہوتے ہی ہیں، کوئی اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کوئی غربت مٹانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کسی کو امیر بننے کا جنون چڑھتا ہے تو ہمت باندھ کر مال کمانے میں لگ جاتا ہے، کسی کو شہرت پانے کا جنون چڑھتا ہے تو کبھی یوٹیوب، کبھی فیس بک اور نہ جانے کیسے کیسے ذریعے اختیار کر لیتا ہے۔ ہمیں صرف ایک نصیحت کی گئی ہے، بہت پیاری نصیحت ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے جنونی ہو جاؤ اور ہمت باندھ لو کہ بس اس کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کریم کی ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے، فرمایا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی چاہنے والے آگے بڑھ، اے برائی چاہنے والے برائی سے باز آ جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو ماہ رمضان المبارک کی بھی کیا نرالی شان ہے، اتنی شان و عظمت والے مغفرت والے مہینے کو پانے کے باوجود بھی بعد ایسے غافل ہے جو بغیر شرعی مجبوری کے رمضان المبارک کے اول تو روزے نہیں رکھتے۔ یہ کبیرہ گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ پھر چوری پر سینہ زوری یوں کرتے ہیں کہ روزہ داروں کے سامنے ہی کھاتے پیتے ہیں، نیکیوں کی بجائے مختلف قسم کے گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں، اپنے اوقات کو نیک کاموں میں گزار کر مغفرت حاصل کرنے کی بجائے طرح طرح کی فضولیات میں جا پڑتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ پاک کو راضی کر کے جنت کا سامان کریں، الٹا ماہ رمضان کی بے حرمتی کی وجہ سے نار جہنم کا سامان کر بیٹھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جو رمضان میں گناہ کا کام کرتا ہے اللہ پاک اس کے سال بھر کے اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے اور پورا رمضان شریف نیکیوں میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ماہ رمضان کی بے حرمتی کا انجام بھی سماعت فرما لیجئے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت ایک نوجوان کو لایا جائے گا، آقا وہ غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا، فرشتے آگ اور لوہے کے گرزوں سے اسے ہانک رہے ہوں گے، وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی۔ پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک عذاب کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا یہ بیان سن کر پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہوگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ایک امتی ہوگا۔ فرمایا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان مبارک تو تشریف لایا مگر توبہ و استغفار کی بجائے ماہ رمضان کو گناہوں میں گزار دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی موقع ہے، رمضان شریف تشریف لا رہا ہے، زندگی میں کبھی رمضان کریم کی بے قدری کی ہوئی ہے، بے ادبی ہو گئی ہے تو آج ہی توبہ کر لیں اور پکی نیت کر لیں کہ اس سال رمضان المبارک کی خوب برکتیں، خوب اس کی قدر کریں گے، ماہ رمضان کی بے ادبی سے بچیں گے، سارے روزے رکھیں گے، 5 نمازیں با جماعت ادا کریں گے، خوب تلاوت کریں گے، بس پورا رمضان، پورا ماہ رمضان نیکیوں میں، عبادت میں، ریاضت میں، عاجزی سے توبہ استغفار کرتے ہوئے گزاریں گے۔ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد یہ فیض لے لو جلد یہ دن 30 کا مہمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بھائیو بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، بھائیو بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، صلو علی الحبیب۔